مشترکہ طور پر ایک ایک آدمی ہوگا اور سارے مل کر اس پلاننگ میں شریک ہوں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قبیلے والے ہیں وہ کس کس سے بدلہ لیں گے؟ مجبوراً ان کو جو ہے نا خون بہا پہ دیت پہ رضامندی ظاہر کرنی پڑے گی کہ بھائی ٹھیک ہے بس اتنے پیسے دے دو اور معاملہ ختم، تو پیسے کی تو ہمارے پاس کمی نہیں ہے، ہم دے دیں گے اور جان چھڑا لیں گے۔ یہ معاذ اللہ ان کی سوچ تھی۔ ادھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج کفار نے اس طرح میٹنگ کی ہے اور یہ طے کیا ہے اور آپ کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ان کا ارادہ ہے، لہٰذا اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ آج کی رات اپنے گھر سے ہجرت کے لیے روانہ ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر آرام کرنے اور امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرنے کی تلقین فرمائی، اور اپنے گھر سے جب روانہ ہوئے تو کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان عالی شان کو چاروں طرف سے کافروں نے گھیرا ہوا تھا، چاروں طرف سے، کہ جیسے ہی رات گہری ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں گے تو ہم گھر میں گھس کر معاذ اللہ اپنا منصوبہ پورا کر لیں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیات پڑھیں اور ایک مٹھی خاک اٹھا کر اس پر دم کریں اور کافروں کی طرف پھینک دیں، وہ اندھے ہو جائیں گے اور آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات میں ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت مبارکہ یا یہاں تک سورہ یاسین شریف پڑھی، مٹی اٹھائی، اس پر دم کیا اور اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے کفار پر پھینک دی اور ان کے سامنے سے گزر گئے اور ان کو پتہ تک نہ چلا۔ کافی دیر کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ جیسی رات گہری ہو ہم اپنا کام پورا کریں۔ کہا تم خائب و خاسر ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، تمہارے سامنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے اور تمہیں نظر نہیں آئے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں نظر آئے۔ کہا وہ تمہارے سامنے سے گزر گئے ہیں، تمہارے سروں پر مٹی بھی پھینک گئے ہیں، دیکھو تمہارے سروں پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ مارا تو واقعی ان کے سروں پر مٹی موجود تھی۔ اب یہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو تشریف لے گئے۔ کہاں گئے؟ مجھے تو نہیں معلوم، لیکن یہاں سے تشریف لے گئے۔ اچھا، ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے گھر پہ پہنچے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مہینے پہلے 2 اونٹنیاں خرید کر ان کو اچھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اچھی خوراک کھلا کر فربا اور موٹا تازہ کر لیا تھا کہ ہجرت کے سفر میں ہمارے کام آ سکے۔ انہیں یہ امید تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کا مجھے شرف حاصل ہوگا، میں حضور کی ہمراہی میں ہجرت کروں گا۔ چنانچہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ فرط مسرت سے خوشی سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ خیر، وہ رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کے گھر پر گزاری اور پھر اس کے بعد اگلی رات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اب رات کا وقت تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غار ثور کے پاس پہنچے تو یہ طے ہوا کہ رات جو ہے اس پہاڑ کے اوپر گزارتے ہیں، رات یہاں گزار لیتے ہیں اور پھر آگے کا سفر ہوگا۔ چنانچہ جب غار ثور پہ، جبل ثور پہ چڑھنا شروع کیا تو آپ میں سے جن جن احباب نے زیارت کی ہو وہ جانتے ہوں گے کہ بہت بلند پہاڑ ہے، بہت بلند پہاڑ ہے، اور اب تو اس میں باقاعدہ راستہ بنا دیا گیا ہے سیڑھی نما چلنے کے لیے، اوپر جانے کے لیے، لیکن پھر بھی گھنٹے لگ جاتے ہیں جانے آنے میں۔ اور لوگوں نے بتایا ہے وہاں پر کہ 5,500 فیٹ کی بلندی ہے، 5,500۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس غار پر، پہاڑ پر چڑھ رہے تھے نا، تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ پاؤں کے پنجوں کے بل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف لے جا رہے تھے کہ کافروں کو ہمارے قدموں کے نشانات نظر نہ آئیں، کیونکہ وہ تو تلاش میں لگے ہوئے تھے نا کہ کہاں ملیں اور ہم اپنا منصوبہ پورا کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں سوجن آ رہی ہے، ورم آ رہا ہے،
تو آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اپنے کندھوں پر اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی تک تشریف لے گئے، جبکہ سیڑھیاں بھی نہیں بنی ہوئی تھیں۔ ذرا تصور تو کریں کہ وہ کیفیت کیا ہوگی، اور صدیق اکبر کا عشق کیسا تھا۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام چڑھ رہے تھے نا اپنے قدمین شریفین سے، تو صدیق اکبر کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے چلے جائیں کبھی پیچھے۔ آقا نے پوچھا صدیق یہ کیا کر رہے ہو، کبھی آگے چلے جاتے ہو کبھی پیچھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں آگے چلتا ہوں اس خیال سے کہ سامنے سے کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو، تو خیال آتا ہے کہ اگر پیچھے سے کسی نے میرے آقا پر حملہ کر دیا تو یہ سوچ کر میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے استفسار فرمایا، پوچھا کہ کیا تم میرے آگے مرنا پسند کرو گے؟ تو کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میری تمنا یہی ہے کہ میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ خیر غار تک پہنچے، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں اندر جاتا ہوں، غار کی صفائی دیکھ بھال کر لوں، اندر کوئی معاملہ تو نہیں ہے، پھر آپ تشریف لے آئیے گا۔ جب اندر گئے تو میں بالکل چھوٹ چھوٹ کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو ملاحظہ فرمایا کہ غار میں تو جگہ جگہ سوراخ ہیں، اپنی چادر پھاڑ کر سارے سوراخ جتنے تھے بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے۔ آقا تشریف لے آئے۔ یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہیں، میرے زانوں پر سر انور رکھ کر آپ آرام فرمائیے، میں بیٹھا ہوں۔ اچھا آقا آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر بیٹھے ہیں، سوراخ پر پاؤں رکھا ہے۔ اس سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا جو کئی ہزار سال سے اس ارادے سے بیٹھا تھا کہ اس غار میں اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے تو میں ان کی زیارت کروں گا۔ اب وہ بھی عاشق ہے اور صدیق بھی عاشق ہے، اب دو عاشقوں کا مقابلہ ہے، دو عاشق ہیں۔ اب وہ سانپ جب سارے رستے بند پاتا ہے تو جہاں صدیق اکبر کا پاؤں تھا وہاں وہ ڈستا ہے، ڈنک مارتا ہے۔ صدیق اکبر تکلیف کی شدت سے لیکن پاؤں نہیں ہٹاتے کہ اگر پاؤں ہٹایا تو کہیں آقا کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سانپ نے جب ڈسا تو تکلیف کی شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور سرکار کے گال مبارک پر، رخسار مبارک پر گرے۔ آقا نے آنکھیں کھول دیں۔ صدیق کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھے کسی جانور نے کاٹ لیا ہے۔ فرمایا پاؤں لاؤ، اپنا لعاب دہن وہاں لگایا تو سارا درد اور تکلیف کا احساس ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سانپ نے آقا کا دیدار کر لیا۔ اچھا اب قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ صدیق اکبر نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ کفار بالکل قریب آ گئے، اگر انہوں نے یوں نیچے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ یہاں آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب صدیق اکبر نے عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ کافر آ گئے، اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، تو سرکار نے فرمایا اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو ہم دوسری جانب سے باہر نکل جائیں گے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے جب سنا سرکار سے کہ دوسری جانب، تو غار میں تو اور کوئی تو راستہ تھا نہیں، میں نے جب دوسری جانب دیکھا جہاں سرکار نے اشارہ کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک دروازہ بنا ہوا ہے اور اس کے باہر ایک دریا ہے اور اس میں ایک کشتی تیار کھڑی ہوئی ہے، گویا کشتی اور سب یہ سب پہلے سے تیار تھا۔ اچھا دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ملاحظہ کیجئے، اللہ پاک نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے وہاں پر جالا تن دیا، کبوتری کو حکم دیا، اس نے انڈے دے دیے۔ کفار جب وہاں پہنچے تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اس غار کے اندر ہوں گے، یقیناً اسی غار کے اندر ہوں گے، دیکھو اور کوئی نہیں ہے، یہیں پر ہوں گے۔ تو دوسرے کہنے لگے کہ پاگل تو نہیں ہو گیا، دیکھ تو صحیح یہ جالا کتنا پرانا ہے، نہ کر کے یہ 3-4 سال پرانا جالا ہے مکڑی کا، اتنا پرانا، اگر کوئی اس کے اندر جاتا تو جالا تو ٹوٹتا، کبوتری کے انڈے ثابت پڑے ہیں، اگر کوئی جاتا تو انڈے ٹوٹتے نہیں، انڈے سلامت، جالا سلامت، اس کا مطلب اس غار میں نہیں گئے۔ چنانچہ وہ وہاں سے مایوس ہو کر واپس پلٹ گئے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، آقا مجھے پیاس لگی ہے۔ آقا نے فرمایا صدیق باہر جاؤ۔ صدیق اکبر جب غار سے باہر نکلے تو کہتے ہیں ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ بہ رہا تھا، میں نے اس سے پانی پیا تو وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے جب پانی پی لیا تو میں اندر آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ پانی اتنا میٹھا، اتنا اچھا، اتنا پیارا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہار جنت کے یعنی جنت کی نہروں کا جو صدر فرشتہ ہے اس کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے یار کو پیاس لگی ہے، فوراً جنت سے غار ثور تک ایک نہر جاری کر دو۔ اے صدیق تیرے لیے اللہ نے جنت سے یہ نہر یہاں جاری کی ہے،
صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا مقام ہے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا مقام ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اے صدیق اگر کوئی شخص تیرے لیے بغض رکھتا ہے، تیرے لیے اپنے دل میں عداوت رکھتا ہے اور 70 نبیوں کے برابر بھی وہ عمل کرتا ہے، 70 نبیوں کے برابر عمل کرے لیکن اس کے دل میں تیرا بغض ہو تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ شان ہے صدیق اکبر